हेलो बच्चों, आज नॉवेल किडनैप्ड का चैप्टर नंबर 6 आई फाइंड एलन अगेन। मैंने एलन को दोबारा ढूंढ लिया। स्टार्ट करते हैं। मैं एलन को दोबारा ढूंढ लेता हूँ। मैं रेड कोट से बच जाता हूँ। जब मैंने वकील की चीखें सुनी तो मैं दहशत से भर गया। वो मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे थे। मेरी जान को बहुत ख़तरा था। कुछ सिपाही मेरे पीछे भागने लगे जबकि कुछ ने मुझे घेरने की कोशिश की। मैं इतना खौफज़दा था कि मैं भाग ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने बहुत करीब से एक नरम आवाज़ की सरगोशी सुनी, जल्दी यहाँ दरख्तों में छुप जाओ। मुश्किल से जाना था कि मैं क्या कर रहा था। मैंने वैसे ही किया। वहाँ दरख्तों के दरमियान मैंने एक आदमी को मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए देखा। ये एलन ब्रेक था। एलन से बात करने का वक्त नहीं था। सिपाही दरख्तों पर गोलियां मारने लगे। मेरे पीछे चलो, एलन ने कहा, और पहाड़ के किनारे हम दौड़ने लगे। हम दरख्तों के दरमियान भागे। हम पहाड़ की तरफ, ज़मीन के नीचे की तरफ झुक गए। हम अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते रहे ताकि फ़ौजी हमें ना देख सकें। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुझे सांस की तकलीफ़ शुरू हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं ना तो बोल पा रहा था ना सोच पा रहा था। हालांकि मुझे हैरत से ये देखना याद है कि एलन कभी कभार सीधा खड़ा होता, रुकता और पीछे की तरफ देखता। हर बार जब उसने ऐसा किया तो हमने उन सिपाहियों की चीखें सुनी जो हमारा पीछा कर रहे थे। तकरीबन 1/4 घंटे के बाद एलन रुक गया और हैदर में लेट गया। अब उसने कहा, आपको वही करना चाहिए जो मैं करता हूँ, वरना फ़ौजियों के हाथों गोली मार दी जाएगी। वो मुड़ के वापस दरख्तों की तरफ भागने लगे जहाँ से हम आए थे। इस बार रेड कोट्स ने हमें नहीं देखा। आखिरकार हम दरख्तों के पास पहुँचे और ख़ुद को ज़मीन पर फेंक दिया। हम कुत्तों की तरह हाँफते हुए लेट गए। हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए भी सांस की कमी थी। ये एक मुश्किल दौड़ थी। एलन ने चंद मिनटों बाद कहा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि उसने रेड फॉक्स को कत्ल करने में मदद की थी। मेरा दोस्त कातिल था और मैं उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सकता था। क्या तुम अभी तक थके हुए हो? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं थका हुआ नहीं हूँ और अब बोल सकता हूँ। हमें अलग हो जाना चाहिए एलन। एलन को एहसास हुआ कि मैं क्या सोच रहा था। डेविड, उसने कहा, मैं रेड फॉक्स को कत्ल करने के मंसूबे के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही मुल्क में एक आदमी को कत्ल करूँगा? मैं अपने कबीले में कहाँ से मुसीबत लाऊंगा? और अगर मैंने एक आदमी को कत्ल करना चाहता तो मैं बंदूक से नहीं बल्कि मछली पकड़ने की छड़ी क्यों उठाऊँगा? अब मुझे एहसास हुआ। ठीक है, मैंने कहा, ये तो सच है। एलन ने फिर कसम खाई कि उसका कत्ल में कोई हिस्सा नहीं था। ये सुन के मुझे बहुत सुकून मिला और मैंने उस पर यकीन कर लिया। काले कोट वाला आदमी कौन था? मैंने पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि वो कौन था, एलन ने मुझसे दूर देखते हुए कहा। वो मेरे पास से भागा, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त अपने जूते का तस्मा बांधने के लिए नीचे झुक रहा था और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन एलन, मैंने कहा, आप रेड कोट वालों को आपको और मुझे देखने दें ताकि वो स्याह कोट वाले आदमी की बजाय हमारा पीछा करें। अगर आप नहीं जानते थे कि वो कौन है तो आपने ऐसा क्यों किया? एलन इसका जवाब नहीं देगा, इसलिए मैंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। प्लान टू गो टू द लोलैंड्स। हम नशेबी इलाकों में जाने का इरादा करते हैं। एलन ने कहा, हमें जल्द से जल्द एपन से दूर हो जाना चाहिए। फ़ौजी पूरे मुल्क में रेड फॉक्स के कातिल की तलाश करेंगे। हर एक से पूछगछ की जाएगी। मुझे भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं एक सहराई बंदा हूँ और अगर मैं पकड़ा गया तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तुम्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि रेड फॉक्स के दोस्तों का ख्याल है कि तुमने उसकी मदद की थी। कत्ल हम दोनों की जानें बहुत ख़तरे में हैं। लेकिन एलन, मैंने पुकारा, मैं बेकसूर हूँ। मेरा इस कत्ल में कोई हिस्सा नहीं था, तुम जानते हो। और इसके अलावा क्या सबूत है? कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम बेकसूर हो डेविड। एलन ने गुस्से से कहा, अगर हम पकड़े गए तो कैम्बल्स की ज्यूरी के ज़रिए हम पर कैम्बल्स के मुल्क में मुकदमा चलाया जाएगा। जज और ज्यूरी रेड फॉक्स के दोस्त होंगे और उसके दोस्तों को पहले ही यकीन है
کہ آپ مجرم ہیں، یہی وہ تمام ثبوت ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوگی۔ اس بات نے مجھے بہت خوفزدہ کیا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ہم نشیبی علاقوں میں جائیں گے، ایلن نے جواب دیا۔ اس سے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ میں نشیبی علاقوں میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا تھا اور اپنے چچا سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ ایلن نے کہا، یہ بہت مشکل سفر ہوگا، ہمیں کسی کو دیکھے بغیر نشیبی علاقوں تک پہنچنا ہوگا، ہمیں کھانا نہیں ملے گا اور ہمیں باہر ہیٹر میں سونا پڑے گا، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں رہے تو ہم پر قتل کا الزام عائد کر دیا جائے گا۔ ہم درختوں کے کنارے کی طرف رینگنے لگے۔ درختوں کے ذریعے ہم ایک پہاڑی کے پہلو کو دیکھ سکتے تھے اور ایک لمبا فاصلہ طے کر کے ریڈ کوٹس پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور ہم سے دور تھے۔ انہوں نے ہمیں درختوں کی طرف واپس رینگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایلن دیکھتے ہی مسکرایا۔ اب ڈیوڈ، اس نے کہا، ہم بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں، میرے پاس تھوڑا سا کھانا پینا ہے۔ کھانے کے بعد ہم جیمز اسٹیورٹ کے گھر چلنا شروع کر دیں گے، جہاں ہمیں کپڑے، ہتھیار اور پیسے ملنا چاہیے۔ ایلن ٹیلز می آف ہز ایڈونچرز۔ ایلن مجھے اپنی مہم جوئیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ہم آرام کر رہے تھے، ایلن نے مجھے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد سے اپنی مہم جوئی کے بارے میں بتایا۔ جہاز کے ڈوبنے سے ذرا پہلے وہ کیپٹن ہاجسن کے ساتھ جہاز کی کشتی میں چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مسٹر ریک اور 5 ملاح وہ صرف زندہ بچ گئے تھے کیونکہ ایک اور زبردست لہر جہاز سے ٹکرا گئی اور تمام ملاحوں کو جو ابھی تک جہاز میں سوار تھے، جب وہ ساحل پر پہنچے تو کیپٹن ہاجسن نے ملاحوں سے کہا کہ ایلن کو پکڑ کے اس کا سونا چرا لیں۔ جیسے ہی ملاح اس کے پیچھے بھاگنے لگے، مسٹر ریک چلایا، بھاگ جاؤ ایلن! اور جب مسٹر ریک دوسرے آدمیوں کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے، ایلن قریبی پہاڑیوں کی طرف بھاگا تھا۔ ایک بار وہ رک گیا اور اس کے پیچھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ملاح ابھی بھی ساحل پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب بھی ایلن کسی سے ملتا تو اس نے ان سے کہا کہ ساحل پر ایک کشتی ٹوٹ گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، لوگ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ ایلن کو قریب سے دیکھنے کے لیے نہیں رکے۔ ایلن نے مجھے سمندر میں لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑے ہوئے دیکھا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ میں بحفاظت ساحل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس وجہ سے اس نے دوستوں سے کہا کہ وہ چاندی کے بٹن والے لڑکے کو تلاش کریں۔ بات کرتے کرتے رات ڈھل رہی تھی اور جلد ہی یہ دیکھنا مشکل تھا کہ ہم تاریک پہاڑ پہ کہاں جا رہے ہیں۔ 10:30 بجے کے قریب ہم ایک پہاڑی کی چوٹی پر آئے اور اپنے نیچے روشنیاں دیکھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی گھر کا دروازہ کھلا ہو اور اندر سے آگ اور موم بتیوں سے روشنی آ رہی ہو۔ گھر اور درختوں کے چاروں طرف لوگ مصروفیت سے گھوم رہے تھے، ان میں سے ہر ایک کے پاس بھڑکتی ہوئی مشعل تھی۔ یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہم کتوں کے بھونکنے اور مردوں کے چیخنے کی آوازیں سن سکتے تھے۔ مجھے اچانک بہت خوف محسوس ہوا۔ جیمز اسٹیورٹ آف دا گلینز کے جیمز اسٹیورٹ۔ ایلن نے کہا، اگر ہم ریڈ کوٹ ہوتے تو وہ بہت مشکل میں ہوتے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی ہے جو فوجیوں کے لیے سڑک پہ نظر رکھے ہوئے ہے اور کوئی بھی ریڈ کوٹ پہاڑوں کے اوپر سے آنے والے راستے کو تلاش نہیں کر پائے گا۔ اس نے 3 بار سیٹی بجائی۔ پہلی سیٹی پہ تمام مشعلیں حرکت کرنا بند کرتی نظر آئیں، لیکن تیسرے پر ہم دوبارہ پہاڑی پہ چلنا شروع ہو گئے۔ گیٹ پر ہم ایک لمبے خوبصورت آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے گیلنگ میں ایلن کو پکارا۔ جیمز، ایلن نے کہا، براہ کرم انگریزی میں بات کریں، یہ نوجوان شریف آدمی گیلنگ نہیں سمجھتا۔ اس کا گھر نشیبی علاقوں میں ہے اور وہ وہاں بہت زیادہ زمین کا مالک ہے، لیکن خیال ہے کہ اگر میں آپ کو اس کا نام نہ بتاؤں تو اس ملک میں زیادہ محفوظ رہے گا۔ جیمز اسٹیورٹ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ شام بخیر۔ پھر وہ گھبرا کر ایلن سے بولے، یہ ایک خوفناک حادثہ ہے، انہوں نے کہا، جو ایپن کے لیے بڑی مصیبت لائے گا۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ ریڈ فاکس مر گیا؟ ایلن نے پوچھا۔ نہیں، واقعی؟ جیمز نے کہا، خدا کی قسم آپ کو سچ بتاؤں، کاش ریڈ فاکس ابھی تک زندہ ہوتا۔ ایلن، ریڈ فاکس کو ایپن میں قتل کر دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں کس پر الزام لگایا جائے گا؟ وہ ہمارے ملک میں مارا گیا اور ہمارے لوگوں کو سزا ملے گی۔ جب وہ باتیں کر رہے تھے میں نے نوکروں کو دیکھا، ان میں سے کچھ سیڑھیوں پر تھے، گھروں اور کھیت کی عمارتوں کی چھتوں سے بندوقیں اور تلواریں نکال رہے تھے۔
दूसरे नौकर हथियार ले गए। आगे से मैं सख्त ज़मीन से टकराने की आवाज़ें सुन सकता था। मैं जानता था कि वह हथियारों को दफन करने के लिए खेतों में गड्ढे खोद रहे होंगे, ताकि अगर रेडकोट्स घर और खेत की तलाशी लें तो उन्हें बंदूकें और तलवारें ना मिलें। पहाड़ी लोगों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी। अगरचे सब बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन वो बहुत खौफज़दा भी थे। मैंने मर्दों को एक ही बंदूक के लिए जद्दोजहद करते देखा, और वो दूसरे से इतना उलझ गए कि वो एक दूसरे से भागे और अपनी भड़कती हुई मशालों से ख़ुद को जला लिया। अक्सर जेम्स एलन से मुंह मोड़ के अपने नौकरों पर चिल्लाता, लेकिन उसका कोई भी हुक्म बहुत वाज़ेह नहीं था और कोई भी समझ में नहीं पा रहा था। एक लड़की बंडल उठाए घर से निकली। वो क्या है? एलन ने अचानक पूछा। ठीक है, हम घर को थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं एलन, जेम्स ने कहा। पहले से कुछ घबरा गया था। आप जानते हैं कि वेपन को ऊपर से नीचे तक तलाश करेंगे, इसलिए हमें इस जगह के बारे में कुछ भी मशकूक नहीं होना चाहिए। वो बंडल, मुझे यकीन है आपके फ्रांसीसी कपड़े हैं, हमें उन्हें भी छुपाना चाहिए। अगर रेड कोट्स उन्हें ढूंढते हैं तो वो जान जाएंगे कि मैंने आपकी मदद की है। आप एक मशहूर सहराई और जैक बाइट लीडर हैं, मुझे अपने ख़ानदान की हिफाजत करनी है। सारे अच्छे फ्रांसीसी कपड़े दफन कर दो। तुम ऐसा नहीं करोगे जब तक कि मेरे जिस्म में सांस बाकी है, एलन ने गुस्से से कहा। वो बर्बाद हो जाएंगे, मैं उनको पहनूंगा। उसने जेम्स बंडल लिया और गोदाम में चला गया। जेम्स मुझे किचन में ले गया। पहले तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और बहुत दोस्ताना अंदाज में मुझसे बात की। ताहम वो अपने लोगों का सामना करने वाली दहशत को नहीं भूल सका और जल्द ही चुप हो गया। उसने झुककर उंगलियां काटी और लगता था कि वो मेरी मौजूदगी भूल गया है। उसकी बीवी आग के पास बैठी रो रही थी, उसका सर उसके हाथों में था। जेम्स का बड़ा बेटा उसके सामने कागजात का एक बड़ा ढेर लिए फर्श पे बैठ गया। वो उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। उनमें से कुछ जैक बाइट पेपर्स थे। जब भी उसे उनमें से कोई मिलता वो उससे जला देता और उसके मुकम्मल जल जाने का इंतज़ार करता। आखिरकार जेम्स मज़ीद ना बैठ पाया। उसने पूछा, क्या मुझे कोई एतराज़ होगा अगर वो यहाँ से चला जाए? मैं एक बुरा मेज़बान हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं इस कत्ल के अलावा इस वक्त कुछ नहीं सोच पा रहा, और इसकी वजह से बेगुनाह लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर उसने देखा कि उसके बेटे ने एक कागज़ जलाना शुरू कर दिया, जिसे उसे लगा कि उसे रखना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हैं? उसने चिल्ला के पूछा। मुझे सिपाहियों को दिखाने के लिए इसकी ज़रूरत है। क्या तुम चाहते हो कि आप तुम्हारे वालिद को फांसी दे दी जाए? वो एक दूसरे से गुस्से से गैलिक ज़बान में बातें कर रहे थे और उसकी बीवी भी रो पड़ी। जेम्स सेंड्स अस अवे। जेम्स हमें भेज देता है। मैं पूरे ख़ानदान को इस तरह गम में मुब्तला देख के बहुत बुरा महसूस कर रहा था, और जब एलन अपने फ्रांसीसी लिबास में मलबूस वापस आया तो मुझे खुशी हुई। जेम्स का छोटा बेटा मुझे बाहर गोदाम में ले गया और मुझे कुछ साफ़ कपड़े और कुछ मज़बूत हाईलैंड जूते दिए। जब मैं लेटरमोर के जंगल में वकील और शेरिफ ऑफिसर से मिला तो मुझे उनसे मुख्तलिफ़ लिबास मिलने पर बहुत खुशी हुई जो मैंने पहने हुए थे। अब रेड कोट्स के लिए मुझे पहचानना ज़रा मुश्किल होगा। मैं वापस किचन में चला गया। जेम्स और एलन ने इत्तेफाक किया था कि हमें फ़ौरन वहाँ से चले जाना चाहिए। जेम्स ने हम में से हर एक को कुछ ब्रांडी, एक लोहे का पैन, दलिया बनाने के लिए कुछ दलिया, एक तलवार, गोलियां और बारूद दिया, लेकिन उस वक्त उसके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं थे और हमारे पास अपना भी बहुत कम बचा था। आपको छुपने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर लेनी चाहिए, जेम्स ने कहा, और मुझे पैगाम पहुंचा देना, फिर मैं आपको पैसे भेज दूंगा, लेकिन आपको यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जल्द ही रेड कोट्स मेरे घर की तलाशी लेने के लिए यहाँ आएंगे। मुझ पर आपकी मदद करने का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। मुझ पर भी कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। वो रुका और अपनी लरसती उंगलियां काटी। सफ़ेद चेहरा, अगर मैं इस बात पर मर गया तो ये मेरे ख़ानदान और दोस्तों के लिए बड़ी बुरी बात होगी। जेम्स ने एक गहरा सांस लिया और जारी रखा, अगर मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है तो मुझे आपके साथ धोखा करना पड़ेगा और आपको पकड़ने में रेड कोट्स की मदद करना होगी। मैं जानता हूँ किसी दोस्त के साथ ऐसा करना खौफनाक चीज़ है, लेकिन मुझे अपने ख़ानदान की हिफाजत करनी है। एलन, तुम समझते हो आपको स्कॉटलैंड छोड़ देना चाहिए और आपके नौजवान दोस्त को आपके साथ जाना चाहिए, यहाँ तक कि अगर मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है।
مجھے لڑکے کو دھوکہ دینا پڑے گا تاکہ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے ریڈ کوٹس کو شک نہ ہو کہ یہ میں نے کیا۔ مجھے انہیں اس کی تفصیل دینا ہوگی۔ میرا یقین کرو، میں انہیں جتنا ممکن ہو سکے بتاؤں گا، لیکن مجھے ان کی عمر اور اس نے کیا پہنا ہوا تھا یہ بتانا پڑے گا۔ جیمز، ایلن نے حیرت سے کہا، یقینی طور پہ آپ ان کپڑوں کی وضاحت نہیں کریں گے جو آپ نے اسے ابھی دیے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، جیمز نے ایک طویل وقفے کے بعد جواب دیا۔ میں انہیں ان کپڑوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس نے پہن رکھے تھے جب وکیل اور شیرف آفیسر نے اسے دیکھا تھا۔ ایلن نے میری طرف دیکھا۔ تمہارا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیمز آپ کو ریڈ کوٹس کے حوالے کر دے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہوں، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ سچ کیوں نہیں بتاتے، کالے کوٹ والے اس آدمی کو کیوں نہیں بیان کرتے جس نے واقعی فوجیوں کے سامنے ریڈ فاکس کو قتل کیا تھا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا۔ دونوں آدمیوں نے وحشت سے میری طرف دیکھا۔ اتنی بھیانک بات بھی مت سوچو، جیمز رو پڑا۔ اگر اسٹیورٹ قبیلہ کسی کیمرون کو ریڈ کوٹس کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے تو کیمرون قبیلہ اسٹیورٹس کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور دونوں قبیلے تلخ دشمن بن جائیں گے۔ میں نے اس سے یہ سیکھا کہ یہ کیمرون ہی ہوگا جس نے ریڈ فاکس کو قتل کیا تھا، اور یہ بھی کہ بحث کرنا بیکار تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیمز فوجیوں کو میرے بارے میں بتائے گا کہ میں راضی ہوں یا نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میری رضامندی بہتر ہے۔ بہت اچھا، میں نے کہا، اگر آپ مجبور ہیں تو مجھ پر الزام لگا دیں۔ میرے یہ کہہ دینے کے بعد مسز اسٹیورٹ آئی اور مجھے بوسہ دیا اور اپنے خاندان کی مدد کرنے پہ میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر بھی روتے روتے اس نے کہا، اگرچہ میں آپ کا نام نہیں جانتی نوجوان لڑکے، میں آپ کا چہرہ اور آپ کا حسن کبھی نہیں بھولوں گی۔ الوداع۔ ہائیڈنگ فرام دا ریڈ کوٹس۔ ریڈ کوٹ سے چھپ کر۔ ہم دیر شام کو جیمز اسٹیورٹ کے گھر سے گرم تاریک رات میں چہل قدمی کے لیے نکلے۔ جیسے جیسے یہ ہلکی ہوتی گئی، ہم چلنے سے زیادہ کثرت سے بھاگنے لگے۔ پہلے تو یہ ملک صحرا کی طرح لگتا تھا، لیکن پھر ہم تقریباً 20 جھوپڑیوں اور مکانوں سے گزرے۔ جب بھی ہم ان میں سے کسی ایک کے پاس آتے، ایلن مجھے چھوڑ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا یا کھڑکی سے وہاں رہنے والے لوگوں سے بات کرتا۔ اس نے ایک عام ریڈ فاکس کی موت کی خبر پھیلانے کے لیے کیا۔ اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے وقت نکال کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ پڑوس کے دوسرے لوگوں تک خبر پہنچانا اس کا فرض ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے انہیں خبردار کرنا چاہیے کہ ریڈ کوٹ جلد ہی قاتل کی تلاش کے لیے ان کے گھروں کی تلاشی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں چھپنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ مل جاتی، دن کا اجالا ہو گیا۔ ہم ایک ایسی وادی میں پہنچے جو پتھروں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں سے ایک بہتا ہوا دریا تھا۔ نہ کوئی درخت تھا اور نہ گھاس، اور یہ بڑے بڑے سیاہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایلن نے کہا کہ اس جگہ کو وادی گلین کو کہا جاتا تھا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ریڈ کوٹس کو تلاش کرنا یقینی ہے۔ بولتے بولتے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز بھاگنے لگا۔ وہ دریا کی طرف بھاگا، ایک ایسی جگہ پہ جہاں ایک بہت بڑا آبشار تھا اور پانی کے بیچ میں 2-3 چٹانیں تھیں۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکا، بلکہ چٹانوں پہ چھلانگیں لگا دیں جو اس کے قریب تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم ایک چھوٹی چٹان پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ پانی گرج کی طرح شور کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر گیا۔ چٹان گیلی اور پھسلن والی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں پھسل کے دریا میں گر جاؤں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہمیں دوسری طرف کنارے جانے کے لیے پہلی بار سے بھی آگے کودنا ہوگا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایلن نے میرا خوف دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، میرے بازو کو پکڑ لیا اور مجھے ہلایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کا پاؤں پتھر پہ ٹکرا رہا تھا۔ یہ اچھا نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ پھر ایلن نے میرے ہونٹوں پر کچھ لگایا اور پلایا۔ یہ مجھے ہمت دلانے کے لیے برانڈی تھی۔ آپ کو اس پار کودنا ہوگا، اگر نہیں تو آپ لٹک جائیں گے یا ڈوب جائیں گے، یہی چوائس ہے، وہ چلایا جب وہ تیزی سے دریا کی دوسری طرف کود گیا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اس کے پیچھے ہی جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے پاس سوچنے کا وقت ہوتا، میں نے خود کو چھلانگ لگا دی۔
میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم کنارے کو چھوتا ہے لیکن میرے پاؤں پانی میں پھسل گئے۔ ایلن نے میرا گریبان پکڑا، مجھے کھینچ لیا اور فوراً دوبارہ آگے کی طرف بڑھا۔ میری ٹانگیں میرے نیچے کانپ رہی تھیں۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ میں اب تک تھک چکا تھا اور برانڈی آدھی پی چکا تھا۔ جب آخر کار ایلن ایک بڑی چٹان کے پیچھے رک گیا تو یہ میرے لیے بہت جلد نہیں تھا۔ جب میری سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ واقعی وہ دو چٹانیں ہیں جو اوپر سے ایک ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً 20 فٹ اونچائی کی تھیں۔ مشکل سے اس کی سانسوں کو روکا۔ ایلن ایک پر چڑھنے لگا۔ اس کے پاؤں کے لیے چٹانوں کے اطراف میں کوئی سوراخ نہیں تھا، اور یہاں تک کہ اس عظیم کوہ پیما کو خود کو اوپر تک کھینچنے سے پہلے 3 کوششیں کرنی پڑیں۔ ایلن نے پھر مجھے اس کے پاس چڑھنے میں مدد کری۔ اوپر ایک قسم کا کھوکھلا جگہ تھی جو 4 آدمیوں کو چھپانے کے لیے کافی تھی۔ یہ چھپنے کی بہت اچھی جگہ تھی۔ ہم قریبی دیہی علاقوں میں ایک طویل راستہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اگر ہم اس میں لیٹ جائیں تو کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ کافی دیر تک ایلن بولا نہیں، لیکن اپنے ارد گرد دیہی علاقوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ ریڈ کوٹس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر آخر کار وہ مسکرایا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اب ایک موقع ہے، اس نے کہا۔ سو جاؤ، میں سپاہیوں پہ نظر رکھوں گا اور بعد میں جب تم آرام کر لو گے تو میں جگا دوں گا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ کافی آرام دہ تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے سونے سے پہلے جو آخری آواز سنی وہ دور عقابوں کے رونے کی آواز تھی۔ دا ریڈ کوٹس۔ ایلن نے مجھے صبح 9 بجے کے قریب جگایا۔ اس نے مجھے سختی سے ہلایا۔ اس نے کہا، تم خراٹے لے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا تھا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے چٹان کے کنارے کی طرف دیکھا اور مجھے ایسا کرنے کا اشارہ کیا۔ دن کی روشنی نہیں تھی، لیکن بادل نہیں تھے اور بہت گرمی تھی۔ میں وادی کو بہت واضح طور پہ دیکھ سکتا تھا۔ دریا سے آدھا میل اوپر ریڈ کوٹس کا کیمپ تھا اور ایک بڑی آگ بھڑک رہی تھی اور ان میں سے کچھ کھانا پکا رہے تھے۔ ایک قریبی چٹان کی چوٹی پر ایک سپاہی نظر رکھے ہوئے تھا۔ دریا کے کنارے بہت سے دوسرے سپاہی تھے۔ جہاں زمین زیادہ کھلی تھی اور درخت نہیں تھے، وہاں گھوڑوں پہ سوار سپاہیوں کی لمبی قطار تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر ان پہ ڈالی اور پھر کھوکھلی جگہ میں دوبارہ چھپ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا غلط ہے؟ ایلن نے کہا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے آئے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک جگہ ہے۔ اگر وہ ان پہاڑیوں کی چوٹی پہ چڑھ جائے تو وہ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ ہم یہاں صرف تب ہی محفوظ ہیں جب وہ دریا کے کنارے پر ہی رکیں۔ ہم کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ اندھیرا ہونے تک یہیں ٹھہریں اور پھر سپاہیوں کے ہمیں دیکھے بغیر وادی کے نیچے بھاگنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب اندھیرا ہوگا تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم سارا دن وہیں رہے۔ جب سورج ڈوب رہا تھا، جلد ہی چٹان اتنی گرم ہو گئی کہ جلے بغیر اسے چھونا مشکل تھا۔ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ٹھنڈا اور نرم تھا صرف ہم میں سے ایک کے لیے کافی تھا، لہٰذا ہم نے اس پر لیٹنے کے لیے باری باری لی۔ ہمیں پیاس بہت لگ رہی تھی، لیکن ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں تھا۔ اور سارا دن سپاہی ہمارے نیچے وادی میں گھومتے رہے۔ انہوں نے دریا کے قریب پتھروں کے پیچھے تلاش کیا اور ہماری چٹان کے اتنے قریب آئے کہ ہم نے سانس لینے کی بھی مشکل سے ہمت کی۔ دوپہر کو گرمی اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں مزید برداشت نہیں ہو پائی۔ اس وقت تک ہم سورج سے بری طرح جل چکے تھے۔ ہم چٹان کے کنارے سے نیچے اترے اور ایک طرف اس کے سائے میں چھپ گئے۔ ہمارے جسموں میں اتنا درد تھا کہ ہمیں زمین پہ لیٹنا پڑا۔ کوئی سپاہی ہمیں قریب آتا تو یقیناً ہمیں دیکھ لیتا، لیکن کوئی سپاہی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے تھوڑا مضبوط محسوس کیا۔ اب تک سپاہی دریا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ دوپہر کا گرم ترین وقت تھا اور انہوں نے وادی میں تلاش کرنا ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ پہرے دار سپاہی صرف دریا کو دیکھ رہے تھے، دوسرے بہت سے ریڈ کوٹ سو رہے تھے۔ ایلن نے سوچا کہ وادی کو پار کرنے کی کوشش کرنے کا یہ ایک اچھا وقت ہوگا۔ ہم پہاڑوں کی سمت رینگتے چلے گئے۔ شام تک ہم کافی لمبا سفر طے کر چکے تھے۔ اچانک ہم نے پانی کا شور سنا اور ایک گہرے بہتے ہوئے ندی کے پاس پہنچے۔ اپنے خوف کو بھول کے ہم نے خوشی سے خود کو زمین پہ پھینک دیا اور اپنے سر اور کندھے سیدھے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ پھر ہم نے زیادہ سے زیادہ پانی پیا اور جیمز اسٹیورٹ نے جو دلیا دیا تھا اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اندھیرا ہوتے ہی ہم دوبارہ روانہ ہوئے۔ پہلے تو ہم بہت احتیاط سے رینگ کے چل رہے تھے، لیکن جلد ہی ہم بہادر بن گئے۔
ہم سیدھے کھڑے ہوئے اور تھوڑی سی سفر ہم نے اچھی رفتار سے طے کر لیا، لیکن یہ ہمارے لیے کھڑی پہاڑیوں اور چٹانوں کے ساتھ اپنا راستہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چاند نہیں نظر آ رہا تھا اور یہ دیکھنا آسان نہیں تھا ہم کہاں چل رہے ہیں۔ اگرچہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا نہیں تھا، لیکن میں ایک چٹان پہ گرنے اور پہاڑ کے کنارے سے نیچے گرنے سے خوفزدہ تھا۔ آخرکار چاند آسمان پہ طلوع ہوا اور ہم زیادہ واضح طور پہ دیکھ سکے۔ چاند سے آنے والی روشنی میں ہم ایک تنگ لوٹ دیکھ سکتے تھے۔ ایلن رک گیا اور اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا تاکہ یہ بات یقینی بنا سکے کہ ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں۔ آخرکار خوش ہو کے اس نے خوشگوار دھنیں بجانا شروع کر دیں، جن میں سے کچھ نے مجھے نشیبی علاقوں میں اپنے گھر کی یاد دلا دی۔ میں نے اپنے پورے دل سے خواہش کی کہ میں سنڈن میں واپس جاؤں اور میری تمام مہم جوئی ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا تو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔